أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ خوب سمجھ اور بصیرت اور انشراح قلب کے ساتھ، انا ومن اتبعنی میرا بھی یہی راستہ اور میری اتباع کرنے والے کا بھی یہی راستہ، وسبحان اللہ اور اللہ تبارک تعالی پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو، نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، من اہل القریٰ کئی بستیوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض تو یہ لوگ کیوں نہیں زمین میں سیر کرتے، دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم تو بھلا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی دار ہیں، افلا تعقلون یہ عقل کیوں نہیں رکھتے۔ ان دو آیات بینات میں سے پہلی آیت بینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا فرض منصبی بتایا گیا اور اس فرض منصبی کا اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے فرض منصبی میں اپنی امت کو بھی شریک فرمایا، پوری امت کو شریک کیا۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہا آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا منصب اور یہ ہے میری ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری ہے؟ ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ نبی کا منصب، یہ نبی کی ذمہ داری، یہ نبی علیہ السلام کا کام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا، اجتماعی بھی بلایا، انفرادی بھی بلایا، دن کو بھی رات کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت فرمائی اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جو اللہ سے کٹے ہوئے روٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کا اللہ پاک سے ربط اور تعلق قائم کرایا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس فرض منصبی کا اعلان فرمایا کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا کام ہے،
تو اللہ پاک کی طرف بلانے کے لیے ایک خوبی اور ایک صفت اور ایک وصف کو ذکر فرمایا کہ جب بھی میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو میں سمجھ اور بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی شخص کو کسی کام کی طرف دعوت دیتا ہے، خود بھی اس بات سے مطمئن ہے کہ ہاں میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ ایک ایسا نہیں ہے کہ رسمہ رسمی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، حکم دے دیا کہ آپ یہ کام کرو، آپ کام پر لگ گئے، نہیں، خوب بصیرت کے ساتھ۔ تو بصیرت کا معنی کیا عرض کیا کہ آدمی جو کام کرے اس کام میں آدمی کو اطمینان بھی ہو، انشراح قلب بھی ہو، شرح صدر بھی ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں، اور جو دین لے کے آیا، جو راستہ میں لے کے آیا ہے، میں لے کے آیا ہوں، خوب سمجھ اور بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی طرف بلانا، اگر ایک آدمی زبان سے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں میں دین کی بات کرتا ہے، یہ بھی داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ ایک آدمی تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ایک مؤذن اذان دیتا ہے اور نماز کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ راستہ جو سنت کے مطابق انسان کو اللہ تک لے جائے وہ دعوت اللہ کا راستہ ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ لہذا کسی ایک مخصوص طبقے کو لے کر چلنا اور باقیوں کی نفی کرنا یہ کسی طرح سے بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت وہ مبلغ بھی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مدرس بھی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت وہ امام بھی تھے، نبی علیہ السلام بیک وقت قاضی بھی تھے، عدالتی فیصلے بھی فرماتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی جاتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا وما انا، اور میرا بھی یہ راستہ ہے اور جو لوگ میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں دوسرا بھی شامل ہے، اس میں تیسرا بھی شامل ہے۔ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا راستہ ہے کہ لوگوں کو وہ اللہ کی طرف دعوت دے۔ لہٰذا آپ نماز کی طرف جب تشریف لاتے ہیں، آتے ہوئے کسی ایک سے کہہ دیا کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، یہ آپ نے گویا کہ دوسرے کو اللہ کی طرف دعوت دے دی۔ اسی طرح سے آپ درس میں آتے ہیں، بیان میں آتے ہیں، آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی چلو سن کے آ جاتے ہیں، دین کی بات سن لیتے ہیں، تو یہ آپ نے دوسرے کو اللہ کی طرف دعوت دے دی۔ آپ کو بہت ساری معلومات نہیں ہے، بہت ساری دین کی باتیں نہیں آتی اور آپ کسی کو دین کی طرف، اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، دلالت کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ دین کی بات ہوتی ہے، آپ چلے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود ہی نیکی کی۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے اللہ پاک پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور ارشاد فرمایا آپ اعلان کریں کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی سے کبھی بھی شرک نہیں ہوتا، اور شرک وہ بدترین اور وہ برا جراثیم اور وہ برا عمل ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی سے شرک نہیں ہوتا، پھر بھی سمجھایا گیا کہ اگر آپ سے شرک ہو جائے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک اتنا بدترین عمل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، فرمایا آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اور بتایا کہ رسول جو بھی آتا ہے، جو بھی اللہ پاک نے دنیا میں رسول بھیجے ہیں، سب کے سب انسان بھیجے اور سب کے سب مرد بھیجے، مرد انسان، کوئی عورت رسول بن کر نہیں آئی، کوئی جن رسول بن کر نہیں آیا۔
کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا۔ ہاں فرشتوں کو رسول اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ قاصد ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس اعتبار سے جنات کو بھی رسول کہا گیا کہ وہ نبیوں کی باتوں کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد۔ لیکن ایک وہ رسول جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، جس کو ہم اصطلاح میں رسول کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت اللہ پاک نے صرف اور صرف مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ یہ رسالت اللہ پاک نے صرف انسانوں کو دی ہے، جنات کو نہیں دی۔ تو اس لیے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جن نبی نہیں آیا، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں بن کر آئی، بلکہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ مرد ہی ہوا کرتے تھے۔ نوحی الیہم، فرمایا ہاں ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی رجال مردوں کو ہم نے رسول بنایا، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ جب ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے تو بہت سارے لوگ نبی کی بات کو مانتے تھے، وہ کامیاب ہو گئے، اور بہت سارے نہیں مانتے تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو سبق دیا گیا، سمجھایا گیا کہ تم زمین میں چلو اور پھرو، اور فینظروا، اور دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا بدترین انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ان کا کیا بدترین اور برا انجام ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ایمان والوں پر اس دنیا میں مصائب اور پریشانیاں اور غم آتے ہیں، لیکن وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لیکن ارشاد فرمایا آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ آئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی پریشانیاں آئیں، غم آئے ہیں، صدمے آئے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جس آدمی کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، جس آدمی کا اللہ سے ربط ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے اور اللہ پاک کی محبت دل میں رکھتا ہے، جب اس پر پریشانی آتی ہے تو جسم میں اذیت تو اسے ہوتی ہے، جسم میں اسے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، اس بیماری کی تکلیف اسے ہوگی، اور کوئی غم آ گیا، اس غم کی تکلیف ہوگی، لیکن اندر سے دل اس کا خوش ہوگا، دل اس کا خوش ہوگا۔ اور کافر پر، نافرمان پر، باغی پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کا دل بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اندر دل سے بھی پریشان اور بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اور ظاہر سے بھی بے قرار اور بے چین ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والا، جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا اللہ پاک سے ربط اور تعلق بنتا چلا جائے گا، ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ پاک کے قریب کرنے کا اس کی ذریعہ بنے گی۔ یہ اللہ پاک سے مانگا کریں، اے اللہ مصائب سے، پریشانیوں سے ہمیں بچا لے، لیکن اگر کبھی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو اے اللہ اس پریشانی اور مصیبت کو اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دینا۔ اور نافرمان پر جو پریشانیاں اور غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ پاک سے مزید دوری کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے عذاب بن کر آئی ہے، یہ مصیبت اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ایمان والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، تقوی داروں کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا اس سے تم سمجھ حاصل کرو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں اس دنیا کے اندر پھیلائی ہیں، اللہ پاک نے اپنی کبریائی اور عظمت کی نشانیاں دنیا میں پھیلائی ہیں، اور بد کرداروں کا اور ظالموں کا انجام اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس سب ذکر کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔